بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ اصل خبر آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناظرین، ایک سوال ہے کہ کیا مولانا فضل الرحمان کو عمران خان کی جگہ پر لانچ کیا جا رہا ہے؟ یعنی وہ عمران خان کی جگہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے انہیں نظام سامنے لے کر آیا ہے۔ سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ مولانا فضل الرحمان یا کوئی اور عمران خان کی جگہ لے سکتا ہے۔ پاکستانی قوم عمران خان کے حق میں فیصلہ کر چکی ہے، عمران خان کو جیل سے باہر آنا ہوگا۔ اب سلمان اکرم راجہ نے یہ بیان بھی شاید غیر ضروری طور پر دے دیا ہے۔ یعنی کیا مولانا فضل الرحمان ایک سپیچ کر کے، آلدو کہ ان کی سپیچ کے اوپر جہاں پر تنقید کی جا رہی ہے تو وہیں پر بہت سارے پوائنٹس کے اوپر ان کی سپیچ کے اوپر ان کی تعریف بھی کی جا رہی ہے، یعنی لوگ انہیں اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں۔ انہیں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بہت ہمت کی ہے کہ اس نظام کے اندر کھڑے ہو کے اسی نظام کے خلاف بولے ہیں۔ یعنی جہاں پر تنقید ہے کچھ پہلوؤں کے اوپر تو وہیں پر ان کی تعریف بھی کی جا رہی ہے۔ لیکن کیا ایک سپیچ کرنے سے کوئی عمران خان بن سکتا ہے؟ عمران خان کی جہاں پر سیاست اس وقت کھڑی ہے، عمران خان کے الفاظ اور ان کا عمل جو ہے وہ ایک جیسا ہے۔ یعنی اگر عمران خان جیل کے اندر ہیں تو انہوں نے نظام کے خلاف آواز اٹھائی، آج نظام کے ساتھ ڈیل نہیں کر رہے، جیل کے اندر 3 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ڈیل نہیں کر رہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان کا عمل اور الفاظ ایک ہیں، اس لیے عوام ان کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچڈ ہے۔ بلکہ کچھ جرنلسٹ تو یہاں تک کہنے لگ گئے ہیں کہ عمران خان لوگوں کو ایک ایسی کیفیت میں لے گئے ہیں کہ جس سے نکلنا بہت مشکل ہے۔ یعنی کہ انہوں نے کہا کہ بہت بڑے بڑے لوگ بار بار عہدے لے لیں، اس کے باوجود بھی اس کیفیت سے عوام کو نہیں نکالا جا سکتا جہاں پر عمران خان لے گئے۔ اس کیفیت کی ایک مثال تو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، مفتاح اسماعیل جیسے۔ اب مفتاح اسماعیل بہت ہی مناسب الفاظ میں بولتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے میں دبئی جاتا ہوں تو ٹیکسی والا عموماً پاکستانی پٹھان ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو وہ یہ پوچھتا ہے کہ عمران خان کب باہر آ رہا ہے، پھر کرایہ بھی نہیں لیتا، میں زبردستی دیتا ہوں۔ اب یہ مفتاح اسماعیل کہہ رہے ہیں، یعنی دبئی کے اندر ایک پٹھان ٹیکسی ڈرائیور جو کہ اپنا رزق دبئی کے اندر کما رہا ہے، اب وہاں پہ ٹیکسی ڈرائیور اچھا خاصا کما لیتے ہیں، وہاں پہ بیٹھ کے بھی اس کو فکر کس چیز کی ہے کہ جو ہی کسی پاکستانی کو یا پولیٹیشین کو یا حکومت کے شخصیت کو دیکھتے ہیں تو سوال کیا ہوتا ہے، عمران خان کب باہر آ رہے ہیں؟ کیا مولانا فضل الرحمان کی ایک سپیچ انہیں یہاں تک لے کے آ سکتی ہے؟ تو مولانا فضل الرحمان کی سپیچ پہ جو انہوں نے سپیچ کی ہے، گو کہ اس کے اوپر میں نے کہا کہ بہت سارے لوگ ان کی تعریف کر رہے ہیں، کیا اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کا مسئلہ کیا ہے؟ یا باقی جتنے بھی اس وقت سیاسی لوگ ہیں 30 سال سے سیاست کر رہے ہیں، یہ بولتے کچھ ہے لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو مفادات کی نظر اپنے الفاظ کو، اپنے بیانات کو کر کے، مفادات لینے کے بعد خاموشی اختیار کر کے اپنے آپ کو زیرو کر دیتے ہیں۔ یعنی مولانا فضل الرحمان آج تو بول رہے ہیں، اس کے اوپر متی اللہ جان کا بھی کہنا ہے مولانا کی تقریر پر اتنا ہی کہوں گا کہ آؤٹ کلاس، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ آؤٹ کلاس ہے۔ یہ دلیل کی ایک معراج تھی، دلیل کے ہتھیار کا جس طریقے سے استعمال کیا گیا اور جس طرح سیاسی زبان میں غیر سیاسی لوگوں کو سمجھایا ہے، اس سے ایک بات واضح ہو گئی ہے کہ اس ملک کا مستقبل سیاستدانوں کے ہاتھ میں ہے۔ مولانا نے دلیل کے ہتھیار سے اس غلیل کو پاش کر دیا جس سے انہیں نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ یعنی انہوں نے تعریف کی ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے جس طرح گفتگو کی، ڈیفینیٹلی جب آپ دلیل سے گفتگو کرتے ہیں تو آپ کے سامنے غیر دلیل جو چیزیں ہوتی ہیں وہ شکست کھا جاتی ہیں، وہ ہار جاتی ہیں۔ اب یہاں پہ مولانا فضل الرحمان کی تعریف تو ہو رہی ہے لیکن ساتھ میں اگر تنقیدی پہلو دیکھا جائے تو عوام کیا کہہ رہی ہے؟ عوام کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی جو ہی مفادات پورے ہوں گے تو وہ خاموشی اختیار کر لیں گے۔ اب ان کا مسئلہ یہاں پر ہے، اس لیے یہ لوگ ان کی سیاست کبھی کامیاب نہیں ہو سکی۔ مولانا فضل الرحمان 50 سال سے ان کا کہنا ہے کہ میں سیاسی میدان کے اندر ہوں، لیکن ناظرین اگر یہاں پر دیکھا جائے تو ان کی کامیابی کیا ہے؟ کامیابی تو کوئی بھی نہیں، چند سیٹیں جیتی جاتی ہیں، چند مفادات جو ہے انہیں مل جاتے ہیں، اس کے بعد خاموشی اختیار ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر حامد میر کا کہنا ہے قومی سلامتی کے نام پر پابندیاں اور سینسرشپ سچائی کو کبھی بھی نہیں چھپا سکتی۔ دلجیت دوسانجھ کی فلم ستلج ایک مثال ہے، آنے والے وقت میں طاقتور ریاستوں کے لیے سینسرشپ کے ذریعے ظلم کی کہانیوں کو چھپانا ممکن نہ رہے گا، قومی مفاد کے نام پر جھوٹ پھیلانا اب مشکل ہو چکا ہے۔ یعنی نظام جو ہے وہ قومی مفاد کے نام پر ان کا کہنا ہے کہ اگر جھوٹ پھیلائے گا تو وہ نہیں چلے گا، یعنی عوام اب نہیں مانتی۔ اب ناظرین عوام بھی باشعور ہو چکی ہے، عوام کو اب ایسے بیانیے نہیں چلتے کہ جن کی گراؤنڈ ریئلٹی انہیں نظر نہ آ رہی ہو۔ اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس وقت پاکستان کے اندر ایک قانون نہیں چل رہا، 2 طرح کے قانون ہیں۔ اب نوری نیازی نے انٹرویو دیا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اسے پبلش نہ کیا جائے، یعنی ان کے جو بھی خیالات تھے
انہوں نے منع کر دیا پبلش کرنے سے، یعنی اپنی بات سے وہ پیچھے ہو گئی۔ لیکن اب نورین نیازی کے انٹرویو کو کسی نے بھی لیک کر دیا، تو اس میں ان کا کتنا قصور ہے؟ اب یہاں پر NCCI انہیں نوٹس بھیج رہا ہے کہ آپ کو ہمارے پاس آنا چاہیے، یہاں پر آپ سے پوچھ گچھ ہوگی۔ لیکن دوسری جانب مولانا فضل الرحمان کیا کچھ نہیں بول رہے؟ کیا انہیں نوٹس بھیجا گیا؟ کیا ان سے کہا گیا کہ آپ سامنے آئیں؟ یہ وہ قانون ہے کہ یہاں پہ خود یہ نظام کمزور ہو جاتا ہے، یعنی اس طرح کی چیزوں سے نظام کمزور ہوتا ہے۔ اب جتنی بھی سیاسی پارٹیز کو نظام آگے لائے ہوا ہے، ان کی سیاسی حیثیت کیا ہے جو نظام کو مزید کمزور کر دیتی ہے؟ یعنی اب پاکستان مسلم نواز 30-40 سال سے سیاست کے میدان میں ہے، کئی بار انہوں نے اقتدار حاصل کیا، اس وقت بھی اقتدار کی مسند پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کشمیر کے الیکشن میں وہ عوام کو کیا پیش کرے؟ یعنی ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے۔ اب مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ اگر مریم نواز جیسی کشمیر میں گرین بسیں چاہیے تو کشمیری ووٹ کس کو دیں گے؟ شیر کو دیں گے۔ یعنی یہاں پر آفر کیا کی جا رہی ہے؟ گرین بسز، کہ آپ کو اگر گرین بسز چاہیے تو آپ ہمیں ووٹ دیں۔ کیا عوام کو گرین بسز چاہیے؟ عوام کو گرین بسز نہیں چاہیے۔ یہ بات سچ ہے کہ عوام کو بنیادی سہولیات، انصاف، عدل، ان کے حقوق چاہیے۔ جب وہ نہیں ہوں گے تو بسز سے کیا کریں گے لوگ؟ لیکن ان کا نظریہ دیکھیں، بیانیہ دیکھیں، ان کے پاس کیا ہے؟ بسز چاہیے، آپ کو یہ دے دیں گے، وہ دے دیں گے، لیپ ٹاپ دیں گے۔ یہ ساری چیزیں اس وقت دی جاتی ہیں جب بنیادی چیزیں محفوظ ہوں۔ اب ان کے پاس یہ بیانیہ ہے۔ اب سب سے افسوسناک پہلو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، نواز شریف کو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ لیڈر ہے، لیکن وہ کس طرح کے لیڈر ہے؟ اب جاوید ہاشمی جیسے لوگ ان کے ساتھ رہے۔ جاوید ہاشمی کا کہنا ہے نواز شریف خود کو بادشاہ سمجھتا تھا، وزیر اعظم بننے کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ تم نے مجھے ایک دفعہ 1 گھنٹہ انتظار کروایا تھا۔ مجیب شامی اور حفیظ اللہ نیازی مجھ سے ملنے آئے، 1 گھنٹہ باتیں کرنے کے بعد مجیب شامی نے کہا میں تو بھول ہی گیا نواز شریف بھی ساتھ ہے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ نواز شریف ساتھ آئے ہوئے تھے، انہوں نے نہیں بتایا، ملاقات نہیں ہوئی۔ لیکن جاوید ہاشمی کا کہنا ہے کہ جو ہی اقتدار کی مسند ملی تو نواز شریف نے کہا کہ تم نے مجھے 1 گھنٹہ انتظار کروایا تھا۔ یعنی یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ نواز شریف کس قسم کے لیڈر، یعنی گرج رکھتے ہیں، جب بھی انہیں موقع ملتا ہے تو اپنا گرج پورا کرتے ہیں۔ دوسری جانب بڑی سیاسی پارٹی کون سی رہی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی۔ اب سندھ کا ایک واقعہ کہ وہاں پر کیا کیا گیا ہے، یہ واقعہ جہاں پر، بلکہ اس کو میں افسوسناک واقعہ کہوں گا۔ یہ واقعہ کیا ہے؟ اب سندھ میں ترقی کی جانب پی کا پہلا ایک قدم سائیکل ایمبولینس سروس، یعنی سائیکل ایمبولینس سروس دی گئی ہے۔ ویسے ایدی، چھیپا اور ویلفیئر فاؤنڈیشن نہ ہوتے تو سوچیں، شکر ہے سائیکل سروس تو سٹارٹ ہو گئی ہے۔ اب سائیکل ایمبولینس سروس ہے، کہا کیا جا رہا ہے کہ جہاں پر گاڑیاں نہیں پہنچ سکتی تو سائیکل پہنچ جائے گی، تو آپ بائک رکھ لیتے۔ اب بائک اور سائیکل میں کیا ڈیفرنس ہے؟ سائیکل پہ آپ جب مشقت کر کے جائیں گے کتنا وقت صرف ہوگا، وہی بائک رکھ دیتے، کم از کم آپ ایک بائک تو عوام کے لیے رکھ دیتے۔ لیکن ان لوگوں کی سوچ کیا ہے؟ اب اس سائیکل سروس کے اوپر سوشل میڈیا پر شدید تنقید ہو رہی ہے، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے میں آپ کے سامنے وہ ساری تنقید رکھ نہیں سکتا۔ لیکن نظر جب یہاں پر اوولر اگر میں کنکلوڈ کروں تو یہ وہ سیاستدان ہیں جن کو عوام بار بار آزما چکی ہے۔ اچھی تقاریر جو ہے، کیا عمران خان کا نعم البدل ہو سکتی ہیں؟ کیا اچھی تقاریر آج مولانا فضل الرحمان کی جو بھی خواہش ہے بیک اینڈ پہ وہ پوری ہو جائے؟ کیا یہ خاموشی اختیار نہیں کر لیں گے؟ کر لیں گے۔ نواز شریف کس طرح اقتدار کی مسند پہ آئے ہوئے ہیں؟ سب کے سامنے ہے۔ پی کس طرح سے اقتدار کی مسند پہ بیٹھی ہے؟ سب کے سامنے ہے۔ تو کیا یہ لوگ کبھی بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں جو کہ اپنے نظریے پر ڈٹ کے جیل میں بیٹھا ہے، اس کی بہنیں بھی اپنے نظریے پر باہر لڑ رہی ہیں؟ تو کیا یہ اس کا نعم البدل ہو سکتے ہیں؟ تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی ہے، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زبان دے۔